عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ مجھے مختصر حکم ہے اور مختصر ہی انشاءاللہ بات کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا تعاون کرو نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کام میں۔ یہ بھائی کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ نیکی یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے رکنا، تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ یا خود کوئی گناہ سے بچے، یہ بھی نیکی، یا نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ کسی کو گناہ سے بچانا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا یا بچانا۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے یہ بھی الحمدللہ اچھا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گناہ سے روک رہا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ دوسری طرف فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ اب گناہ جو ہے یہ کس کی نافرمانی ہے جی؟ کس کی نافرمانی؟ اللہ کی۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا، والعدوان، زیادتی بھی نہ کرنا۔ زیادتی کس پر ہوتی ہے جی؟ مخلوق پر، یعنی اللہ کے حق میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا، مخلوق خدا کے حق میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا۔ نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت کا منصب، اللہ کے محبوب کی امت کا مشن، اللہ کے محبوب کی امت کا جو مقصد عظیم تھا اسے قرآن میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا ایمان والو، مسلمانوں، کلمہ گو جتنے بیٹھے ہو، پوری دنیا میں جتنے بھی رسول اللہ کے امتی ہیں سب کو مخاطب کیا کہ تم بہترین لوگ کب بنو گے؟ صرف زندگی میں ایک پہلو نیکی کا غالب، گناہوں کو دیکھ کے چھوڑ دینا۔ دیکھو نبی کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نبی بھیجا گیا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ نبی کی کامل اتباع اسی کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنے سے پتہ چلتی ہے کہ کہیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، کہیں گناہوں سے روکا جا رہا ہے۔ یہ دونوں مقصد اور مشن لے کے صحابہ میدان میں اترے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کا مشن اور مقصد بھی یہ تھا۔ آپ نے جہاں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، لوگوں کو نیکی پر ابھارا، وہاں غلط کام، اللہ کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت پر آپ نے ڈانٹا بھی، آپ نے امت کو ڈرایا بھی، کیونکہ آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ رسول اللہ کا ڈرانا اس لیے تھا کہ میری امت جہنم سے بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرے۔ اب میرے بھائی اس معاشرے کے اندر جب آپ سرسری نظر ڈالیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے تو الحمدللہ بہت ہو گئے، جگہ جگہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، مختلف انداز میں دی جا رہی ہے، مساجد میں بھی دی جا رہی ہے،
अपना मकातिब में भी दी जा रही है, चौक और चौराहों में भी दी जा रही है, रसाइल भी लिखे जा रहे हैं, जराइद भी लिखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, बताया जा रहा है ऐसे करो, हर काम की फजीलत सबके सामने, नमाज पढ़ोगे ये मिलेगा, रोज़ा रखोगे ये मिलेगा, हज करोगे ये मिलेगा, सारी की सारी फजीलतें सबके सामने आ गईं। मगर कहाँ जाए कि आज मुसलमान ने नबी की जिंदगी का एक पहलू बताया, जो पहलू दूसरा था, जो अल्लाह के रसूल बता कर गए, बुराइयों से लोगों को रोकना। अब बुराइयों से मैं इसलिए नहीं रोकता कि मेरे मोहल्ले के लोग नाराज होते हैं, मैं बुराइयों से इसलिए नहीं रोकता कि मेरा मामू नाराज होता है, मैं बुराइयों से इसलिए नहीं रोकता कि मेरा फलां यार नाराज होता है। अरे आज अल्लाह नाराज हो जाए, मुझे इसकी कतहन परवाह नहीं, अल्लाह का रसूल नाराज हो जाए, मुझे इसकी कतहन परवाह नहीं, कुरान की मुखालफत हो जाए, मुझे इसकी कतहन परवाह नहीं, हदीस मुबारका की मुखालफत हो, इसकी मुझे कतन परवाह नहीं। परवाह की तो किसकी? मखलूक खुदा की। परवाह की तो किसकी? बंदों की। अब खालिक से नजर हटी है, मखलूक की तरफ नजर आई है, मखलूक को राजी करने का जज्बा आया, खालिक की रजा का जज्बा निकला। अब उम्मत पिटी है, उम्मत जलील हुई है, मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, जगह जगह मुसलमान रुसवा हो रहा है, घरों के अंदर नाचाकियां हैं, भाई भाई का गिरबान पकड़ रहा है, एक दूसरे के साथ अनबनी आ रही है, छोटी छोटी बातों पे तनाज़े हो रहे हैं। ये वजह क्या हुई? मुसलमान ने तामुरून बिल मारूफ पे जोर दिया, जो नई अनिल मुनकर था इसे छोड़ दिया, बुराई से रोकना छोड़ दिया, बुराई से टोकना छोड़ दिया। हालांकि सहाबा की सिफ्त बयान की गई है, अशिद्दाहु अलल कुफ्फार, उनमें शिद्दत थी कुफर के मुकाबले में। काफिरों के साथ क्यों शिद्दत थी? इसलिए कि काफिर अल्लाह के नाफरमान थे, रसूल के नाफरमान थे, कुरान के मुनकिर थे, हदीस के मुनकिर थे। मेरे भाई, नाराजगी अल्लाह के साथ जिसकी, सहाबा की उसके साथ नाराजगी। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनहा लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। अल्लाह का रसूल कहे मोहब्बत अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, देना अल्लाह के लिए, रोकना अल्लाह के लिए, इसे ईमान की तकमील बताया गया। मगर अल्लाह माफ करे, आज मुसलमान ने यह वजीफा बना लिया, गुनाह जब होते हुए देखता है दिल मिलाता नहीं है। जात के लिए झगड़े हैं, कौम के लिए झगड़े हैं, जबानी झगड़े हैं, लिसानी झगड़े हैं। अगर आज झगड़ा नहीं तो अल्लाह रसूल के लिए झगड़ा नहीं कि मैं इससे नाराज इसलिए हूं कि ये अल्लाह का नाफरमान है। आज मुसलमान रोजाना ईशा की नमाज में वितर में पढ़ता है वनखलहु वनत्रुकु मन यफ्जुरुक। मैं उलमा से पूछूंगा इसका क्या माना है? इसका क्या माना है? वनखलहु वनत्रुकु मन यफ्जुरुक, अल्लाह उसे छोड़ देंगे, उससे अलहदा हो जाएंगे। किससे? मन यफ्जुरुक, जो तेरा नाफरमान हो। हम नाफरमानों के अंदर धस जाते हैं, नाफरमानों की महफिलें अटेंड करते हैं, नाफरमानों से हमारे याराने हैं। अल्लाह रसूल का जितना बड़ा भागी है वो मेरा उतना बड़ा यार बन गया। आज जब तूने ये मयार रखा तो नतीजा सहाबा तो इतनी। आइए बस, मैंने कहा 10 मिनट लूंगा, मैं एक बड़ी पते की बात आपको बता के बात खत्म करूं। उलमा बैठे, उलमा बैठे, उलमा बैठे, उफाज बैठे, कारी बैठे, तालिब इल्म बैठे। हर वो आलिम जिसने मदारिस दुनिया में 8 साल लगाए, दौरा हदीस जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उसने कम अज कम अगर बुखारी समझी ना समझी, पढ़ी जरूर है, पढ़ी जरूर है। सबकन ना पढ़ी, कम अज कम कुछ ना कुछ पढ़ी है, जरूर पढ़ी है। आइए मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का नकल की हुई उस रिवायत को आपके सामने लाना चाहता हूं। सहाबा क्या थे? सहाबा की सिफ्त यह थी, गुनाह जहां देखा वहां सहाबा बैठना तो दूर की बात है, आज नकीर हम नहीं करते लोगों को सामने रख के। मेरे भाई, सहाबा से बेहतर कायनात में कोई नहीं आया। सहाबा तो ज्यादा चंगा आया कोई नहीं, सहाबा तो ज्यादा लोकल प्यार करने वाला कोई नहीं आया, सहाबा तो ज्यादा हमदर्द कोई नहीं आया, सहाबा तो ज्यादा नरम कोई नहीं आया। जिन्हें कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, उनसे ज्यादा कोई मेहरबान होगा उम्मत पे? और अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दकुम हया उस्मान व क़ज़ाहुम अली। वैसे नहीं बताया गया, अबू बकर की सिफ्त बताई, उमर की बताई, उस्मान और अली की बताई। अब सवाल यह है कि सहाबा क्या गुनाह देखते थे तो हमारी तरह करते थे?
آج میں اپنے محلے میں نمازیں پڑھا کر بھی 30 سال لگا کر بھی 35 سال لگا کر بھی 15 سال امامت کر کے بھی میں اپنے مقتدی کو عقیدہ بھی نہ سمجھا سکا. میں اپنے مقتدی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اللہ ہے کون, رسول کسے کہتے ہیں, عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, کون آج سمجھائے. آج تو جنازے کے مسائل سے میری مسلمان قوم جنازے کے مسائل سے ناواقف ہے, غسل کے مسائل سے ناواقف ہے. اس قوم کو اور کیا سمجھائے. آج امت اس کی طرف نہیں آتی. آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت مختلف مقامات پر نقل کی. اس روایت کے نقل کرنے کا مقصد کتاب اللباس جلد ثانی اٹھائیے, وہاں پر 2 جگہ یہ روایت ملے گی. کتاب الانبیاء جلد اول اٹھائیے, 2 جگہ یہ روایت آپ کو ملے گی. روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام حمید ہے. حمید بن عبد الرحمن بن عوف روایت کیا کر رہے ہیں؟ امام بخاری فرمایا روح زمین پر قرآن کے بعد صحیح کتاب الصحیح الجامع وہ بخاری شریف ہے. صحیح مسلم کا نمبر بعد میں ہے, جامع ترمذی کا نمبر بعد میں ہے, سنن ابی داؤد کا نمبر بعد میں ہے, سنن نسائی کا نمبر بعد میں ہے, سنن ابن ماجہ کا نمبر بعد میں ہے. مگر بخاری کو فوقیت ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث انہیں کہا گیا ہے. شیخین کا نام لوگے, صحابہ میں ابو بکر و عمر ہوں گے. فقہ کے اعتبار سے اگر شیخین کہو گے تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ہوں گے. مگر حدیث میں امیر المؤمنین اپنا شیخین کہیں گے تو وہ امام بخاری ہوں گے, وہ امام مسلم ہوں گے. امام بخاری نے 16 سال میں جو بخاری لکھی, پڑھیے حیات بخاری, ویسے نہیں بیٹھ کے لکھ دی, قربانیاں دی. وہ امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں. صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف کا بیٹا ہے جو اس روایت کرنے والا ہے. فرماتے ہیں اللہ نے رسول نے ایک صحابی جسے دنیا کاتب وحی کہتی ہے, جسے دنیا خال المؤمنین کہتی ہے, جس کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے اس لیے حوالے دیے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ویک نہیں علماء الحمدللہ بخاری کس نے کہا رہو یا مدرسے ویک نہیں ہو, واقعی کے در غلط نہ بیان کر دے ہو. آجی تو مولوی صاحب بے کیا نا اقصن اس میں مبالغہ نہ سیغہ نہیں, اس میں تفضیل نہ ای تا یاد ہو اس بارے اگے کی پہ ہونا کسی نے ذہن نہیں. جی میرے بھائی, ہاں جی گلہ کرنی کتنے زغالیاں عمل کون کر سی, لوکا کون سمجھا سی. ہاں جی نتیجہ اب آئیے چھوڑیے اور بات, میں بات یہ عرض کر کے بات کا اختتام کروں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے آئے ملک شام سے. ملک شام تو حج کرنا سے آئین, جس وقت مکہ آئین حج سارا مکے چے, مکے حج کر کے پہنچن مدینہ منورہ. مدینہ منورہ نے اندر ایک ایجا کام ہویا جڑا اللہ نے رسول منع کیتے آ ڈکیاس. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کول ایک چیز پہنچیے, اور وہ چیز کی آئی والانا گچھا, وگ, جو اس زمانے کے اندر لوگ بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بالوں میں بال مکس کرتے تھے, جوڑ لگاتے تھے, پیوند لگاتے تھے. کسی دسا کہ ادھر زنانیاں والچ والا لانی والا نویج وال میں لانیاں, یعنی مقصد ایوے کہ اللہ نے رسول اس گل تو منع کیتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول تے کھلنے تو بعد والا نہ کچھ آتے نہ پیا, نہیں ہنل منکر چھوڑ دے ویا. خیر اتنی وڈی گال نہیں آئی, والچ وال ملانے نال کی ہونا, کوئی اتنا وڈا کام نہیں نظر آنا. مگر صحابی رسول گناہ ہوئے, رسول اللہ نے نافرمانی ہوئے, برداشت کرے, ہو ہی نہیں سکنا. یہ تیرا میدہ وڈا تے عظم کریے نا سب کچھ. خیر ہے کوئی گانا وجانا تو وجاؤن دے, میں تو روٹی کھانے ہیں ویسا, کوئی ٹولکی وجاوے میں تو دعا خیر کرسا. ہاں جی ایمان بڑھاؤ نہ واگوڑ, آ میدان اچ لے گلہ نال قاضی گلہ نہ بن, موئی نال پراٹھے نہ بکا. میدان اچ لے, میدان اچ ویکھ مسلمان کیڑے پاسے پہ وینائی,
مسلمان اج بارڈر کراس کر چھڑائی نافرمانیاں نے حدود کراس کر چھڑیائی تو تماشا بن کے پہ بہنا اس نے ہاتھ جھات پا نام بیا اور ادھر حدیث پہ دسنی ہے کہ نافرمان نال اگر کوئی بدت نہ کام پہ کرنا بدتیاں سلام کرنا بدت نہ کوئی کام کرنا اس نے تعظیم کرنا اسلام گلے تو لانے والی گالے من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع بقلبی اس نے کون عمل کر سی کون بتائے گا لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کھل گئے اور آواز کی دیتیس اے جنی آکھز لوگو اے نہیں آکھز لوگو تسی غلط کام پہ کرنے ہو اٹھا کے بخاری پڑھ لو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز کی آئی آواز کیا دی مجمع میں کھڑے ہو کر منبر رسول پہ فرمایا یا آل المدینہ این علماؤکم اوہ اہل مدینہ کدھر گئے تو سنے علماء نہیں موجودگی پہ وال والج ملنے گناہ پہ ہونا کون روکسی کون ٹوکسی نا کون گناہ تو روکسی این علماؤکم این علماؤکم این علماؤکم کدھر ان علماء اور پھر آخر کیا کس لوگو ایک کام جڑا میں ویکھنے پہ والا نے گچھے آلا اے نافرمانی نے اللہ نے رسول منع کیتا نے اور سنو بنی اسرائیل قوم اس واسے تباہ ہوئی ہی نے کہ انہوں نے زنانیاں ہی کام کرنیاں روکنے ٹوکنے آلا کچھ نہیں ہے آج مسلمانہ گناہوں نہ موقع میں دیتا میں مسلمانہ کا کر کھل کے گناہ کوئی گل نہیں اللہ غفور الرحیم معاف کر چھڑ سیا میرا سوال ہے صحابہ ہی گل نہیں پتا ہی ڈالڈا کھانے والے مسلمانہ تا پتہ لگ گئی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے صحابہ نہیں پتا یا جس ابو بکر صدیق حضرت عمر کتنے نے نا کے نا تمام صحابہ وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جڑے سارے کنفرم جنتی ہے انہاں تا جنت دے سرٹیفکیٹ ملے ہوتا بغام ہو کیا کون چلو جی کھلا کھلا گناہ کرو کوئی لوڑ نہیں ہے جنتیاں قرآن پہ ایسا جنتی آنا اللہ نے رسول نے فرمان پہ آنا قدم قدم پھونک پھونک کے چایا نے کتھے ذریعہ غلطی ہون لگی ہے تے قدم رکین یہ تو اللہ نہیں نافرمانی رسول نہیں نافرمانی آج میرا پیرا یاد رکھیں یہ قیامت داڑائی دنیا نا معاملہ نہیں ہے تو دو چار نہیں واہ 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 تھے نہیں اتھے پہلوک واہ واہ کرو نہیں اتھے کتنا بچ سے ایک میدان معاشر بھی لگ سیا ٹائی گادنی قبرج بھی ویسے جواب دینا پیسیا پل پل نہ جواب دے سے ایک ایک منٹ نہ جواب دے سے یاد رکھی ادھر پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے موقع ہی سنبھلائیں علماء آگے آگساں کہ لوکانا ویک کے ٹورو اللہ رسول نے جڑی گالے ببانگے 2 لاکھ ہو کھل کے آکھو علل اعلان آکھو جس غلط اللہ نے رسول ڈکا تسی بھی اس تو ڈکسو جس کمے نے کرنے اللہ نے رسول آکھا اس نے لوکاں آکھو اور سب تو پہلے اپنے جسم نے ہوتے 6 فٹنس اسلام نافذ کرو اپنے نفس اور شیطان اپنے گوڑے تلے دیاؤ پھر اس تو بعد عوام نے اندر نکلاؤ پھر انشاءاللہ عوام کدی بھی نہیں ہو سکنا تیرا حق کے بیان کر 950 سال تبلیغ کی تھی وقت نے پیغمبر نوح علیہ السلام مننے والے صرف 90 آئے اللہ ای نہ پوچھیا نوح علیہ السلام کو لوگ کتنے 900 سال دیتے میرے پیارے پیغمبر 900 سال صرف اتنے آدمی مسلمان کر کے آندی نہیں کوئی 10,000 آنے 20 آنے لاکھ اتنے لوگ مسلمان نہیں اللہ ہی پوچھتی میرے پیغمبر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام تو تبلیغ شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام نے زمانے بت پر تھی نوح علیہ السلام تو کہن کے عیسیٰ علیہ السلام بما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو ای پوچھا ہوئے تھی جڑے میں گل جتسی آئی نے او لوکا تک پہنچائی نے یا نہیں پہنچائی نے مولوی صاحب العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشى اللہ من عباد العلماء پوچھا ویسی تیرے کو بھی مولوی صاحب علماء انبیاء نے ایک نبی نے نہیں العلماء ورثۃ الانبیاء انبیاء ایک نبی نہیں سارے نبیوں نے وارثون نبی کل قیامت تاڑے کھل کے آکسی ہو میرے وارثا میں تو وٹے کھا گیا دینا سے میرے گچے دے تو چل پہ آ رہا میرے سامنے تو کھلا کے بچے یحییٰ علیہ السلام 2 لاکھ کیتا گیا ہے کہ ایک نبی آ کے سامنے کھلوسی میرے کو جواب ہونا چاہیے رہا میں آقا جتنی میری ظرف ہے اس نے مطابق میں محنت کر کے آیا اس ذمہ داری اگر نہ نبھاساں
امت وگڑ سی اس نے وگڑنے وچ میرا ہاتھ ہو سی اللہ کرے میرے اندر بھی میں اپنے آپ نشانہ بنا کے آکھاں گل تے لوکاں بھی گل سمجھ آؤں جے تے علماء بھی اپنی اپنی ذمہ داری نبھاؤن الحمدللہ اللہ پاک اگر تدریس نے شعبہ دیتے ادھر کوئی حفظ تو بڑھانا ادھر محنت کرے اپنے بچیاں جڑے سامنے کھیپ تیار ہونی ہے انہوں نے ذہن بڑھاویں کہ بچہ کدی بھی غلط پاسے نہ ونجے محنت جاری رکھے نتیجہ رب تے چھوڑے مولوی مسلح تے کھلے اپنا حق ادا کرے جمعہ پڑھاوے خطبے حق ادا کرے انشاءاللہ تعالی اپنی ذمہ داری نبھاوے کوئی منے یا نہ منے کوئی عمل کرے یا نہ کرے کوئی منے یا نہ منے کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس نال مولوی را کوئی واسطہ نہیں مولوی نہ کام میں بانگے دول کھل کے گل آگ چھوڑے اللہ پاک اگے دعائے جڑیاں میں ٹوٹیا پھٹیا گلہ کیتیاں پہلے اللہ پاک ماں بعد تمام مسلمانہ استعمال کرنی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ